سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن شاہ کون ہوتے ہیں اور قرآن شاہ اگر بننا چاہے تو کیسے بنے گا؟ قرآن شاہ یار ویسے یوں دیکھا ہے کہ یہ عطیہ خداوندی ہے، جس کو مل گیا کہ وہ بتکلف کوئی بنے تو بنے، ورنہ وہ ایک عادت ہوتی ہے، وہ چڑتا ہی رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اس کا دل جلتا ہی رہتا ہے وہ کوتاہیاں دیکھ دیکھ کر، یہ قدرتی ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں، سوچ۔ اب مثال کے طور پر میں اپنی مطلب میں اپنے منہ سے قرآن شاہ کیا بولوں، میری سوچ بتا رہا ہوں، میری سوچیں ایک پرواز ہے سوچ کی۔ اب مجھے ایک تحفہ آیا، کوئی مسافر بغداد نے مجھے وہ بھجوا دیا تحفہ، اس میں ایک پرچم تھا اور سبز چادر کا جز تھا، حصہ۔ اب اس پہ چٹھی بھی نکلی کہ فلاں کوئی عراق میں بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اس میں لکھا تھا بہت دیکھا جاتا ہے، تو کچھ عراقی کردستان والے خاص کر کچھ ایسے ملے تھے، مفتی علی اصغر بھی بتا رہے تھے، وہ محبت کرتے ہیں اور سلام بھی بھیجے تھے، اور تو یہ بھی کوئی صاحب ان کو ملے ہوں گے عراقی بغداد شریف میں۔ عراق میں وہ پرچم لگتا ہے، ایک پرچم جو اس پہ لکھا ہے محمد قدوتنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے۔ جس طرح ہم جشن ولادت میں یہ لگاتے ہیں نا، تو اس طرح یہ وہاں ان دنوں یہ پرچم لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ محمد قدوتنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ پرچم اور چادر مبارک ایک پیس، اب چادر کس کی ہے یہ نہیں، مگر اب خیر میں نے معلومات کی تو بتایا کہ غوث پاک کے مزار فائز الانوار کی وہ چادر شریف ہے، تو وہ پلاسٹک کے کوئی شاپر میں خوشبوؤں میں بسا ہوا، اس میں چٹھی تھی کہ وہ فلاں فائز نام لکھا تھا غالباً، تو انہوں نے آپ دیا یہ تحفہ، اور میں نے جب فون کیا تو پتا چلا کہ وہ فائز کا انتقال ہو گیا۔ وہ تحفہ مجھے اس حال میں ملا کہ اس میں اس کو لکھا تھا کہ یہ ان کا تحفہ دیا مجھے، اور بعد میں رابطہ کیا تو پتا چلا وہ تو فوت ہو گئے۔ اب یہ تبرک تو ہے، کیا کرنا چاہیے یہ تبرک؟ اب تو شاید میں نے یہ حکایت بیان کی اس لیے شاید توجہ چلی گئی ہو بعضوں کی کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ خیر اب میں تو چونکا، میں نے کہا اب تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہبہ تام نہیں ہوا نا، لیکن تحفہ مکمل کب ہوتا جب میں اس پر قبضہ کر لیتا یا میرا وکیل قبضہ کر لیتا، لیکن ابھی تو یہ میں مجھ تک چلا، میرے ہاتھ میں آیا، اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو اب یہ تحفہ اسی طرف لوٹے گا، اور اب یہ وارثوں کا ہو گیا، ان کے جنہوں نے مجھے دیا لیکن
میں لے نہیں پایا تھا، تو اب میں نے اس کی پھر مفتی صاحب سے رجوع کیا، اور یہ وہی کہ اب یہ ہے تو واقعی وارث ہوگا، اور اس کو اب وارثوں تک پہنچانا خیر یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسے عراق شریف۔ اب اگر وارث اجازت دے دیتے ہیں کہ تم رکھ لو تو رکھنا جائز ہو سکتا ہے، لیکن اگر وارثوں میں نابالغ ہو تو اس کا اجازت دینا بھی ظاہر ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابھی مزید میں اس کی ابھی تک تحقیق کے مراحل میں ہوں، اس کا فل مسئلہ مجھے معلوم ہو جائے اب میں اس کو کیا کروں۔ اگر اس کا نابالغ ہوا کوئی تو پھر تو اور مسئلہ ہو گیا، اگر خریدتے ہیں تو بیچے گا کون اس کو، اس طرح ترکیب ہو تو انشاءاللہ میں اپنی قرآن شاہی بتا رہا ہوں، ورنہ عام ہو سکتا ہے کہ آدمی اس پر کیئر نہ کرے تو انتقال ہو گیا، اللہ بیچارے کی مغفرت کرے، تو فرق لینا ہے۔ عموماً جنرل بات، جیسے آج کل تو ترکے تقسیم ہو بھی نہیں رہے، یہ تو اتنا پرابلم ہے جس کی انتہا ہے، وہ یتیموں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور سب کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، جان بنا رہے ہوتے ہیں۔ باپا بہنوں اور بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا؟ ہاں، حصہ بھی بیچاریوں کا نہیں دیا جاتا، اور ہیں مظالم بھی ہیں، اور ترکہ تقسیم ہی نہیں ہو رہا، عام طور پر نہیں ہو رہا ترکہ تقسیم۔ ہمارا خود ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا، ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے تو تقسیم نہیں ہوا تھا، میں تو بہت چھوٹا تھا، پھر بھائی کا جب انتقال ہوا تب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ اب بال بچے اس کے بیوہ، اب ترکہ جا کر پھر میں نے فتویٰ لیا دارالعلوم امجدیہ، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات تھے، دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی، تو فتویٰ لیا اور پھر ترکیب ہم نے کی ترکہ تقسیم کرنے کی، ورنہ ترکہ تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس میں بہت آزمائش ہے، وہ تو بزرگوں کی احتیاطیں تھی کہ ایک بزرگ کا لکھا ہے نا احیاء العلوم وغیرہ میں کہ وہ کسی مریض کے سرانے تھے، رات کے وقت چراغ جل رہا تھا، اس مریض کا انتقال ہو گیا، فوراً انہوں نے چراغ بجھا دیا، بولا اب اس کے تیل میں وارثوں کا حق ہو گیا، میں اس کو کیسے جلتا چھوڑوں۔ اب کیسی مدنی سوچ تھی، یہ پڑھ پڑھ کے بھی سوچ بنتی ہے، میری بھی یوں ہی سوچ بنی۔ مجھے مفتی عبدالحلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہند میں جو انہوں نے بھی کچھ بتایا تھا کہ کہیں انتقال ہو گیا کسی کا، اور کچھ حکایت بتائی تھی اپنے آپس کی، کچھ یعنی کہ والد صاحب کی بتائی گی، تو ہم نے کہہ دیا کہ اب گھر کی ہر چیز الگ کر دو، ایک سوئی بھی نہیں بس میں استعمال نہیں کروں، اس کو سب کو الگ کرو، تو اس کا ترکہ تقسیم ہوگا، اس طرح کا کچھ بتایا تھا۔ تو یوں بھی بزرگوں سے سن سن کر بھی ذہن بنتا ہے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہوتا، والد فوت ہو جاتا ہے، وہی مطلب مزے سے کھاتے پیتے جان بناتے ہیں۔ اس میں یتیموں کا بڑا مطلب اس میں تشویش ہے، یتیم بھی ہوتے ہیں حقدار، اور یہ ترکہ تقسیم ہوتا ہے وہ اقرب جو ہوتے ہیں ان میں قریب ترین رشتے داروں۔ اب باپ فوت ہو گیا تو بچے یتیم ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو اب تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کسی کا والد انتقال ہو گیا تو اب ترکہ تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس پر آئے گی کہ یہ سب کو کرے، یا اب جو بھی دیکھے نا بالغان ہیں ان کو تو یہ علوم ہونے چاہیے نا، ان کو فرض علوم آخر ہے نا، کو پتہ ہو کہ اب کیا کرنا ہے، اتنی سوچ ہو کہ دوڑا دوڑا مفتی صاحب کے پاس جائے، رجوع کرے دارالفتہ، کسی بھی یعنی کہ مفتی سے رجوع کرے، اس کو پوچھے گا ہم کیا کریں، کوئی تو مطلب صورت نکالے یا پہلے سے اس کا علم حاصل کر لے، تو ترکے کا علم جو ہے نا یہ بھی تھوڑا ہے ڈیفیکلٹ۔ ایاز بھائی یہ 12 ماہ کے اندر دورہ حدیث شریف میں پڑھتے مفتی سجاد صاحب کے، ہاں ماشاء اللہ۔ اب وہ عمران نے مجھے صوتی پیغام دیا تھا، یہ کہاں ہے عمران، اینا انتا اینا یا عمران، میں نے آپ کو جواب دیا کہ نہیں، جواب بس مس ہو گیا یار۔ میں نے آپ کا حالانکہ صوتی پیغام حاجی عمران کو بھی بھیجا تھا، حاجی عمران کو یہ طلبہ کی کارکردگیاں جو بھی آتی ہیں نا بھیجتا رہتا ہوں، یہ بھی خوش ہوتے ہیں، طلبہ پر ان کی بھی بہت نظر ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے، اللہ کرے کہ یہ اگر دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے بن جائیں گے نا تو امت کی رہنمائی اور مضبوط ہوگی، عوام کے مقابلے میں یہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اللہ آپ سے دین کا کام لے لے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں
اب عوام کے ساتھ کہاں اتنا بیٹھتا ہوں, یہی میرا مفاد ہے. آپ میٹھے میٹھے لگتے ہیں کہ میرے میٹھے میٹھے آقا کی میٹھی میٹھی سنتیں ہیں. آپ جو عام کریں گے نا وہ عوام کم کر سکیں گے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ بس یہ سب عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں یہ کود جائیں اور درس نظامی بھی کرتے رہیں. اور ایسے کی بھی باتوں پر توجہ نہ کریں. آپ نے پہلے درس نظامی کر لو پھر مدنی کام کرنا. تو درس نظامی کے بعد تو گھر والے بولیں گے اب کما کے لاؤ, شادی کرو. اب شادی کا نام لیا تو پھسل ہی جائے گا, کیسے 12 ماہ اور کیسے مدنی کام. تو اس لیے اب بھی سے مدنی کاموں والے بن جائیں گے نا تو عادت پڑ جائے گی. جب عادت پڑ جائے گی تو درس نظامی کرنے کے بعد بھی آپ وہ کام کر سکیں گے. اگر امامت بھی کریں گے تو امامت میں بھی مدنی کاموں کا تجربہ ہوگا نا تو آپ زیادہ کام کر سکیں گے. اب میرا تو چلو قدرتی ایک ذہن بنا ہوا تھا, وہ پرانا ذہن بنا ہوا تو قدرتی آتا ہے یوں سمجھ لو. تو میں نے امامت بھی کی اور کام بھی تھوڑا بہت جو بھی مجھ سے ہو سکا کوشش کی میں نے. جو آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ان دنوں میں بھی امام ہی تھا جب یہ کام دعوت اسلامی شروع ہوئی, جب بھی امامت پر تھا. میں نے تو لوگوں سے بنا کر رکھی تھی نا, ورنہ جو امام جس کا ذہن نہیں ہوتا نا تو وہ سیریس رہتا ہے زیادہ. اور نماز کے بعد کوئی آیا ہاتھ چوم کے چلا گیا ٹھیک ہے, ورنہ خود لفٹ نہیں کرانی, جا کے حجرے میں بیٹھ جانا ہے. تو ایسا امام پھر بہت کمزور ہوتا ہے, اس کو نکال بھی دیتے ہیں لوگ. یا کمپین چلتی ہے تو اس کا کوئی حامی نہیں ہوتا, کسی سے بنا کر رکھی نہیں ہوتی. تو میں عوامی ٹائپ کا امام تھا جب تھا بھی, تو عوام میں گل مل کر رہتا تھا. تو آج الحمدللہ عوام کی خدمت کا موقع مل گیا الحمدللہ. تو آپ بھی امام بنو تو ملنسار امام اور عوام کے سکھ دکھ میں حصہ لینے والے بننا. یہ نہیں کہ وہ تیجے فاتحے میں خالی وہ کھانا کھا کے آگے بیٹھ گئے تھے. آپ ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینا. تیجے کھانا مت کھانا, دل مر جائے گا, مشکل ہو جائے گی. یہ میت کا کھانا چیلوم کا بھی بچنا ہی اچھا ہے. یہ تو اگر آپ فقیر ہوئے تو جائز ہو جائے گا آپ کے لیے, مگر کھانا واجب پھر بھی نہیں ہوگا تیجے کا. اس سے بچنا ہی عافیت ہے. تیجے کی دعوت جائز نہیں ہے. تیجے کا کھانا جو ہے صرف کھانا ہی وہ اس حکم میں آئے گا, وہ چنے وغیرہ بانٹے جاتے ہیں وہ بھی اس حکم میں آئیں گے؟ یہ فتاوی رضویہ جلد نہم صفحہ نمبر 672 مسئلہ نمبر 270 3 ربیع الاخر شریف 1311 سن ہجری. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ میت کے گھر کا کھانا جو اہل میت سیوم تک بطور مہمانی کے پکاتے ہیں, اور سیوم کے چنوں بتاشوں کا لینا کیسا ہے؟ الجواب, میت کے گھر کا وہ کھانا تو البتہ بلا شبہ ناجائز ہے, جیسا کہ فقیر نے اپنے فتوے میں اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں مفصلاً بیان کیا. اور سیوم کے چنے بتاشے کے بغرض مہمانی نہیں منگائے جاتے بلکہ ثواب پہنچانے کے قصد سے ہوتے ہیں. یہ اس حکم میں داخل نہیں. نہ میرے اس فتوے میں ان کی نسبت کچھ ذکر ہے. یہ اگر مالک نے صرف محتاجوں کے دینے کے لیے منگائے اور یہی اس کی نیت ہے تو غنی کو ان کا بھی لینا ناجائز, اور اگر اس نے حاضرین پر تقسیم کے لیے منگائے تو اگر غنی بھی لے لے گا تو گناہگار نہ ہوگا. اور یہاں بحکم عرف و رواج عام حکم یہی ہے کہ وہ خاص مساکین کے لیے نہیں ہوتے, تو غنی کو بھی لینا ناجائز نہیں. اگرچہ احتراز مانے بچنا زیادہ پسندیدہ, اور اسی پر ہمیشہ اپنے لیے فرماتے کہ اس فقیر کا عمل ہے. واللہ تعالی اعلم. 2 صورتیں ہیں نیت پر, چونکہ عام طور پہ لوگ بانٹنے کے لیے فقراء کی اس میں تخصیص نہیں ہوتی چنوں میں. اس پہ یہی لوگ کہتے ہیں کہ فلاں صاحب حیثیت ہے, مالدار ہے, اب لوگ آئیں دور دور سے اور تدفین ہوئی ہے, کہاں جائیں گے کھانا کھانے, یا رات کا انتقال ہوا ہے لوگوں نے نہیں کھایا, تو یہ کہ میں نے اپنی طرف سے منگایا ہے, غریب امیر جو کھانا چاہے کھا لیں. یہ کرتے ہیں, مطلب وہ تو
جب تدفین ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے روزہ کھول لو. یہ آپ کیا ہوتا ہے؟ روزہ کھول لو. یہ بھی اعلان میں نے کانوں سے سنا ہے باب المدینہ میں. اب میت دفن کرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے کے لیے لوگ گھر پہ جاتے ہیں. ایک ہمارے اس کا عرف ہے. پھر دیگیں پکی ہوتی ہیں وہ اعلان ہوتا ہے. تو یہ بس عوام غریب امیر سبھی کھاتے ہیں اس میں. بلانا، دعوت کے لفظی معنی تو بلانا یہ کہ جمع کرنا اس نیت سے کہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کو کھلایا جائے گا. فقیر عام طور پر بغیر دعوت کے آتے ہیں، وہ منڈلا رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں میت ہو گئی ہے. اس کے بھی ایک مخصوص میں نے گروہ دیکھے ہیں، یعنی یہاں تک کہ وہ اخبار میں دیکھیں گے تیجا. پھر اب جیسے کہ 2 میتیں ہیں، غریب کے یہاں بھی ہوئی ہے، مالدار کی ہوا ہے، تو مالدار کے یہاں پہنچنا ہے تو وہاں مال ہوگا. غریبوں کے یہاں واقعی کڑوی روٹی ہوگی، وہاں کچھ میٹھی بھی شامل ہوگی. تو بہرحال وہ نا طعام المیت یمیت القلب، یعنی کہ میت کا کھانا جو ہے اس سے دل مردہ ہوتا ہے، تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. مسئلہ بتانے کے بعد آپ نے کتاب کچھ تحریر فرمایا تھا، تو تحریر کیا فرمایا تھا اور اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میں لکھتا رہتا ہوں کہ ضرورت پڑے نا دوبارہ کبھی تو میت کے چنے صفحہ نمبر تو دیکھ لوں میں. یہ تو بہت تھوڑا ہے، زیادہ تر تو ان کا استعمال میرا ملک سے باہر بھی ہے نا. میری بہت کتابیں تو وہاں فتح رضویہ کی تو بہت بڑی لسٹ ہے میرے پاس. اسی طرح باپا جب کتاب فتویٰ رضویہ شریف آپ کے پاس لائی گئی اور اسلامی بھائی نیچے بیٹھ کے اس کو کھول رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور نیچے کتابیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں. اب اس میں قرآن پاک نہیں ہوتے، تفاسیر وغیرہ دیگر کتب دینیاں ہوتی ہیں. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، اولاً تو بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری ہے علاوہ، اور اگر مجبوری نہیں ہے، دونوں صورتوں میں باپا کیا حکم ہوگا اس کا؟ کتاب نیچے ہو، سامنے ہے کتاب ہے نا، جی جی، اور اوپر بیٹھا تو یہ ہے تو بے ادبی. ٹھیک ہے. اب استاد بیٹھا ہو، شاگرد نیچے بیٹھے ہو تو بھی بے ادبی ہے، عوام بیٹھے ہیں تو بھی بے ادبی ہے. ارے ہے تو بے ادبی. اور قرآن کریم ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر اور اس کا حکم سخت ہو جائے گا. اس کے والے سے یہ تھا کہ آگے کوئی چیز رکھی جائے نا. جی ہاں، میز بھی ہو تو وہ ساتھ میں وہ اس کے پیک ہو پورا. کیا آپ کے یہاں یہ عرف ہے کہ استاد کرسی پر بیٹھتا ہے اور طلبہ نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کتابوں سے؟ نہیں، عرف نہیں ہے آپ جان، بعض اوقات ایسا دیکھا گیا ہے بنگلہ دیش میں، بنگلہ دیش میں بھی اور یہاں پر بھی، دونوں جگہوں پر. یہاں پر بھی ایسا ہے، یہاں سے مراد اپنے یہاں تو نہیں ہے. باول مدینہ میں نہیں، جامعات المدینہ میں جامعات المدینہ با امر مجبوری. جلدی 7 بار مدینہ مدینہ بولو. آپ نے جامعات بولا ہے. مدینہ 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 مدینہ. اب جیسے کارڈ کوئی پہن کے بیٹھا ہے نیچے تو وہ یہ بے ادبی میں، کیونکہ اس کا عرف نہیں ہے اس کو کوئی بے ادبی کہے. دینی کتاب ہوگی تو آدمی تھوڑا توجہ جاتے کہ یار یہ. ایک بار ایک تدریس کرتے ہیں تو میں ان کے پاس تھا تو ان کے پاس کوئی مشکات شریف یوں ہاتھ میں دی، چھوٹے سا وہ بینچ ہوتا ہے نا پاس میں جو، اس پہ یوں ٹھا کر کے چھوڑ دی. ابھی تک مجھے یاد ہے یہ بالکل مجھے ہضم نہیں ہوا. تو بعض باتیں ہضم نہیں ہوتی. اب حدیث پاک کی کتاب چھوڑ دی، مطلب یہ اٹھا کے سمجھ میں نہیں آیا میری. ادب کے معاملہ تو الحمدللہ یہ آپ کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا تو جیسے کوئی بیٹھے ہیں یا آپ کے قریب آرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی آرام کرنا ہے تو آپ فرماتے ہیں آپ کی جیب میں کوئی کاغذ تو نہیں ہے، تعویذ تو نہیں ہے، شجرہ تو نہیں ہے. اب گھر میں بھی باپا بچے ہوتے ہیں یا اس طرح کوئی پاؤں کے پاس آگے سو گیا، تعویذ ہے، تو اب عام طور پہ اس کا کیسے دیکھیں؟ عرفن تو اس کی کوئی بے ادبی جس کو کوئی بولتا نہیں ہے. یہ ہمارا حاجی رضا ہے نا، یہ اس نے یہ تعویذ کی توجہ دلائی تھی.
کہ तावीज़ भी किसी का पहना हो ना तो मैं तो पाँव नहीं करता उसमें, इस तरह का बरसों पहले मुझे कहा था। यूं मेरे को भी ये बात पसंद आई। बापा सही क्या है, बराए करम या बराहे करम? बराए करम, ये बराए करम जो है ना, हमजा और या, बराहे करम की राह से, बराए करम तो बराए करम के लिए, तो ये है गलतुल अवाम है, बराए करम। तो बराहे करम जामिआ वो लिखा हुआ है इसमें। बापा आपने पर्ची पढ़ी, उसमें जामिया था, तो आपने फरमाया कि इसमें ये लिखा है, इसमें क्या हिकमत थी? लफ्ज़ मदीना मायना सच्ची है। ये कफ़ारा अपने पर लाजिम कर लें आदत बनाने के लिए। अब मतलब ये हो जाए तो जिक्र मदीना, शरई तौर पर तो ये कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अपने तौर पर जिक्र मदीना का बहाना। इंशाअल्लाह। मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल के करार, यार बापा जान, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज है कि एक उस्ताद दौरान तदरीस किस तरह से तलबा को आपकी मोहब्बत पिलाए और तंजीम की मोहब्बत पिलाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। किस तरह मेरी मोहब्बत पिलाए, है कोई मतलब इसका जाम वगैरह दे दो इनको। दावत इस्लामी की मोहब्बत की बात करें, जामियातुल मदीना के तलबा किराम को दावत इस्लामी के मदनी कामों में जब तक तलबा किराम को आप दाखिल नहीं फरमाएंगे तो इनके अंदर तंजीम की मोहब्बत पैदा कैसे होगी। खुद काम करेंगे, जिम्मेदारों के साथ रहेंगे, इनके अमल में इजाफा होगा। अंडरस्टूड है, जो मदनी माहौल में रहेगा ना जामियात के साथ साथ उसके अमल में इजाफा होगा। नमाजों का ज़ौक़ बढ़ेगा, दीगर सुन्नतों का शौक़ बढ़ेगा, बयानात करेगा तो इस माने निजी मुतालब का ज़ौक़ बढ़ेगा, खारिजी मुतालब का ज़ौक़ बढ़ेगा। वो मुझे याद आया कि मैं एक मुफ्ती साहब के पास हाजिर था, तो एक आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के ख़ानदान के एक फ़र्द, वो किसी आलिम का किस्सा बताया। उन आलिम का नाम मैं नहीं लूँगा, वो मशहूर शख्सियत है, अब अगरचे साहिब मज़ार है लेकिन मशहूर है, आप सब के सब उनको जानते होंगे नाम से, गो मैंने ज़ियारत की है उनकी। तो वो वाक़या ऐसा है कि मतलब इसलिए तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह तो गिरफ्त बहुत फरमाते थे अल्फाज की। तो वो कोई आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में कोई तज़किरा किया और इस दौरान उन्होंने या कोई मकाला दिखा रहे थे सरकार मुफ्ती आज़म को, बताया पढ़ते पढ़ते जब पहुंचे कि आला हजरत बला के ज़हीन थे। क्या हरज है इसमें? हरज है, बला के ज़हीन थे, हरज है नहीं है ना। ये मुफ्ती आज़म ने हरज पैदा कर दिया, तो आला हजरत के लिए बला का लफ्ज़ बला के ज़हीन थे मना फरमाए, क्यों बला के कई माना है ना, बला और मशहूर माना बला माने आफत, तो इसलिए बोला आला हजरत के लिए इस्तेमाल ना किया जाए बला के ज़हीन, बहुत ज़हीन थे, इस तरह का कोई लफ्ज़। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह तो उनको टोका, हालांकि ये बहुत बड़े आलिम थे जिनको टोका मैंने इसलिए नाम नहीं लिया उनका, हो सकता है उनकी कुतुब से भी आप इस्तेफादा फरमाते हो, लेकिन नाम नहीं लूँगा। फिर आपका भरोसा नहीं, आप लोग खतीब साहिबान भी है, माइक पकड़ेंगे फजाइल बयान करते करते मेरा भी हवाला देंगे, तो फिर उनके कोई मुरीदीन या शागिर्दीन नाराज ना हो जाए। अरे 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 अल्लाह 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 उसे अल्लाह 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 नींदर से उठिए। अल्लाह 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 बहरहाल अगर गज़ब के ज़हीन का तब भी सही नहीं है, यूं लफ्ज़ दोनों लफ्ज़ में शरई गिरफ्त नहीं है, लेकिन ये अल्फाज अच्छे नहीं है।
اب جیسے آج وہ حرم شریف میں جو ہوا چلی، اب میں سوچتا تھا میں بولوں آندھی شریف تو کوئی پکڑ لے گا میرے کو، یار کیا لگا رکھا ہے، کبھی بولتا اللہ والی گائے تو کبھی محترمہ بلی. اس کا تو سوشل میڈیا پر تو ڈبہ باندھا تھا بلی والا، تو اللہ والی گائے پر بھی اعتراض آیا ہے. تو یہ سوشل میڈیا یوں مطلب پھر سے پہنچ جاتا ہے. تو اب یعنی کہ طرح طرح کی کوالٹی ہے، یعنی لوگوں کی عجیب و غریب حالتیں. اب کسی نے مجھے بتایا کہ کسی کو گھر میں سے اس کے اصرار کر کے بھیجا ہوگا مدنی مذاکرے میں باب المدینہ، وہ تشریف لائے ہوں گے. اب وہ دودھ کا سوال آیا، دودھ کے خواص، میں نے دودھ کے خواص بیان کر اٹھ کے چلا گیا، یہ تو دودھ کی باتیں کر رہا ہے، چلا گیا. اب کیا کریں یار، اب کس کو اپنے مطلب ہے نفسیات. تو اس لیے وہ اب ایسے عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کو کام مل جاتا ہے. پر بات وہ ادھوری تھی کہ آپ فرما رہے تھے کہ دعوت اسلامی کی محبت پلائیں تو مدنی کاموں کی طرف لے کے جائیں، لیکن وہاں پر دیکھا یہی گیا ہے کہ جو جتنی آپ سے محبت کرتا ہے وہ مدنی کاموں میں اتنا ہی مستغرق ہوتا ہے. تو کیوں نہ آپ ہی کی محبت پلائی جائے، کہ تجربہ ہے اور سب اس پہ مجھے امید ہے کہ اتفاق کریں گے. جو آپ سے جتنی محبت کرتا ہے وہ مدنی کاموں میں اتنا ہی ان ہوتا ہے، عمل میں بھی وہ اتنا وہ ہوتا ہے. کہ ایک آدمی اپنے گھر پہ بلائے گا، عزت کرے گا، عمدہ غذائیں دے گا، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، تو آٹومیٹک صاحب خانہ سے میزبان سے محبت پیدا ہوگی. تو وہ ایک ضمنی بات ہے. وہ خامہ کا صاحب خانہ کی محبت پلاتے رہیں گے تو کیسے چلے گا؟ تو اس لیے ان کو مدنی کام کرائیں گے، دعوت اسلامی کو مدنی کام کرائیں گے. دعوت اسلامی کی محبت کی بات کریں، اب پھر آپ اس کو کس سے سناؤ گے، پھر تردید ہو جائے گی کہ صاحب یہ غلط ہے، یہ فراڈ ہے، تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہے گا چاہتا. اس لیے میری محبت پلانے کے بجائے دعوت اسلامی کی محبت پلانا یہ بہت مفید ہے، بہت ہی مفید ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کو میرے بعد باقی رہنا ہے. سارے باپ جان، عرض یہ ہے کہ بعض طلباء 2-3 سال ہو جاتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے، خاص طور پہ جز وقتی جامعات میں نا. ان کے والدین کو بھی بلایا جاتا ہے، اپنے طور پہ بھی سمجھایا گیا اور درجہ بھی تبدیل کیا گیا، اور بہت سارے معاملات جیسے مجلس کے ہیں کہ وہ جامعہ بھی تبدیل کیا جاتا ہے، مگر وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. ان میں بعض کے تو آزار ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے شوق سے تو آ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے اپنے کام کاج اور نوکریوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ صرف والدین کی طرف سے کہنے کی وجہ سے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں مگر توجہ نہیں ہو پاتی. تو ایسے طلباء کو کس طرح چلایا جائے اور انہیں جامعۃ المدینہ سے کس طرح وابستہ رکھا جائے کہ یہ آگے بھی بڑھ سکیں اور ان کے جو آزار ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ چل بھی سکیں، اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں. جز وقتی میں تو ایسا ہوتا رہے گا، اس لیے کہ وہ نوکری دھندا بھی ان لوگوں کو کرنا ہوتا ہے، اور بھی اب سوشل میڈیا نے بھی کافی ڈسٹرب کیا ہوا ہے، یہ تو بہت ڈسٹرب کیا ہوا ہے، تو نکالنا بھی نہیں چاہیے. تو اس پر استاد اگر شفقت کرے گا اور اگر لگتا ہے کہ یہ پڑھ جائے گا، ذہین ہے، تو اس کے لیے پھر الگ سے تھوڑا سا وقت اگر دے دیا کرے کبھی کبھی استاد اس بہانے اس کو جم جائے. اب نگران شورا نے دور حدیث شریف میں جا کر تعلیم ختم کی، وہ شورا کی ذمہ داری آگے تھی، دور حدیث نہیں کر سکے، جز وقتی ہی پڑھا ہے. حاجی عبدالحبیب جز وقتی سے ہی، یہ پھر امجدیہ میں جا کر امتحان دیا انہوں نے. مفتی ہاشم جز وقتی، آپ بھی جز وقتی شریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو اساتذہ کرام درجے میں طلباء کے سامنے مدنی کاموں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہماری رہنمائی فرما دیں. مثبت تذکرے کے بارے میں بھی رہنمائی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی. یہ اگر مثبت تذکرے ہوتے رہیں تو مدینہ دعوت اسلامی تو پلانی چاہیے طلبا کو،
कि ये निकले तो मुबल्लिग भी साथ साथ में हो, मदनी माहौल से वाबस्ता रहे ज़हन नसीब, वरना एक तादाद है दरस इंतजामी करने के बाद फिर ये मदनी भी नहीं रहते ना, खाली टाइटल रहता है, बाकी इल्म का रहेगा। जब दुनियावी कामों में मशगूल हो जाएंगे तो इल्म नहीं रहेगा। लेकिन इनको इमामत का जहन देते रहेंगे ना, कम से कम इमामत कर ले, इमामत फरमाएंगे ना ये, तो इनको जुम्मे का बयान तो करना होगा, इसके लिए किताब खोलेंगे, ये नया नया मवाद लाना होगा तो मुताला करेंगे, इनका इल्म जिंदा रहेगा। ये इनके फवाइद में से एक फायदा ये। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बापा जान, जब तलबा को मदनी कामों की तरगीब दिलाए या उनसे इसके बारे में पूछें कि आपने चौक दर्स दिया या नेकी की दावत में शिरकत की, तो तलबा कहते हैं कि उस्ताद साहब हमारे पास इतने असबाग होते हैं, उनकी तैयारी से हमें वक्त नहीं मिलता। इस सिलसिले में कुछ आप आखिर इतने तलबाए किराम जो मदनी काम कर रहे हैं, ये वक्त कहाँ से लाते हैं? यूँ तो दुनियावी मसरूफियात भी तो होती हैं, स्टूडेंट्स भी काम करते हैं, दुनियावी जो उलूम हासिल करते हैं, तो इनकी पढ़ाई भी होती है, तो इसलिए वो नमाज तो पढ़ते हैं और दर्स में शरीक हो जाएं। मदनी काफिलों का जदवल मौजूद है, तो उसके मुताबिक सफ़र करें। कई मदनी इनामत ऐसे हैं कि उस पर ऑलरेडी अमल होता है, अगर गौर करें तो। ये रिसाला पूरा करना तो और दुनिया के काम नहीं करते, मोबाइल फ़ोन पर नहीं लगे रहते तलबा, सोशल मीडिया पे भी कई तलबा लगे रहते होंगे, तो इनके लिए भी तो वक्त निकालते ही है ना, और खुशगप्पियों के लिए तो वक्त निकालते ही होंगे। तो जिसको मदनी काम करना है ना, उसके पास वक्त ही वक्त है। अक्सर जामियातुल मदीना में असर से मगरिब या मगरिब से ईशा मदनी काम करने का टाइम है, तो इस दौरान तलबा असर से मगरिब वैसे भी तकरीबन नहीं पढ़ते हैं, चूँकि हमारे जामियातुल मदीना में जो दोहराई के जदवल हैं वो या तो ज़ोहर के बाद हैं या ईशा के बाद हैं, तो इस दौरान असर के बाद वैसे भी तलबा जो है वो नहीं पढ़ते हैं, आपस में बात करना या अगर मदनी काम करने नहीं जाते हैं। तो एक ये भी हल है कि जैसे मैंने ये तरीका अपनाया हुआ है, जो नहीं जाता है भाई मुझे जो है वो मदनी काम करने इसलिए नहीं गया चूँकि मुझे पढ़ाई करनी थी या दोहराई करनी थी, तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि मैंने भी जो है वो चौक दर्स दिया था और मैं भी तैयारी कर कर आया हूँ, तो जब मुझे टाइम मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिला? आप रोज़ाना अपना मतलब बसा औकात में ये भी कह लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कि आप बताइए आपने ज़ोहर के बाद क्या किया, असर तक ये किया, मगरिब के बाद ये किया, इशा के बाद ये किया, तो जब आप सोए उस वक्त से पहले पहले आपने क्या किया, उस वक्त मतलब आपने फला टाइम क्या काम फला टाइम पर किया था, उसके बाद क्या किया था, अच्छा कितने वक्त के लिए किया था, उसके बाद आपने क्या किया। तो बहुत से ऐसे वक्त निकलते हैं कि जो फजूलियात में लघवियात में गुजरते हैं, तो अगर वो फजूलियात के टाइम में पढ़ाई कर ली जाए और फिर जो मदनी काम के टाइम में उनमें मदनी काम ही किया जाए तो बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं, और अच्छे अंदाज में अगर समझाया जाए तो तलबा मानते भी हैं। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई भी गलत अंदाज में समझाता है, सब अच्छे ही अंदाज में समझाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह समझाते होंगे, ये होंगे समझाते होंगे, हैं समझाते हैं, ये तो है, तो ये तो जज्म हो गया। अगर कुछ समझाते हैं, कुछ सारे का अपना अपना अंदाज होता होगा। अब अभी इस साल जो पूरे पाकिस्तान में दर्जा साबिया में जिसकी पहली पोजीशन आई है, पापा वो 12 माह के लिए सफ़र पे चले गए। अल्लाह, पूरे पाकिस्तान में दर्जा साबिया में पहली पोजीशन में आई है। और एक तालिब इल्म ऐसे हैं कि वो डिवीज़न सतह के जिम्मेदार हैं और दर्जे में उनकी पोजीशन आती है, डिवीज़न मुशावरत के निगरान है और उनकी पोजीशन आती है। ऐसे भी तलब है। ये इन्होंने जो सैयद साहब ने फरमाया, इसमें एक ये मदनी फूल भी मिला कि उस्ताद खुद भी मदनी काम करता हो, तो तलबा को समझाना आसान और तलबा का समझना, सारे को जब खुद ही बोलेगा कि मैंने ये दर्स दिया वो दर्स दिया, और देखो फिर भी मैं पढ़ा भी तो रहा ही हूँ ना, तुम भी ये करो, तो
असातिज़ा खुद अगर मदनी कामों वाले सब बन जाएंगे ना, मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाबा ये इरशाद फरमाएं कि मस्जिद में जो मेहराब होती है ये मस्जिद के हुक्म में दाखिल है या नहीं, और अगर नहीं तो इमाम का वहाँ नमाज पढ़ाना और मुसल्ला मस्जिद के हिस्से में ना हो, इस पर कोई मदनी फूल। अगर मेहराब मस्जिद में नहीं है ना, और इमाम मस्जिद से बाहर, जैसे ये है ना काली पट्टी हमने बनाई है, काली पट्टी में जो बैठे हुए ना ये मस्जिद में काली पट्टी के बाहर ये फिनाए मस्जिद में। तो अगर इमाम पूरा फिनाए मस्जिद में खड़ा हो गया तो आया जो नमाज मस्जिद में पढ़ रहे हैं उनकी इक्तिदा दुरुस्त होगी या नहीं? एक तो ये सवाल बनेगा। इसका जवाब कोई देना चाहे तो इजाजत है, आप में से कोई देना चाहे तो, ना देना चाहे तो मैं कोशिश करूंगा। अगर इमाम फिनाए मस्जिद में इमामत करवा रहा है और वो मकान वाहिद ही है, अकेला फिनाए मस्जिद में खड़ा है, सफे सब मस्जिद के अंदर, जैसे काली पट्टी के बिल्कुल बाहर निकल कर इमाम खड़ा हो गया और ये आईने मस्जिद में सफे, सारी सफे आईने मस्जिद में। जी बापा जान, अगर वो मकान वाहिद ही है और कोई इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ हायल नहीं है जो कि मुक्तदियों पर इंतकालात मुश्तबे करे तो उनकी इक्तिदा दुरुस्त है। कोई इनकी तस्दीक या तकजीब करना चाहे तो उसको भी इजाजत है। नहीं कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा आपको जहन कसने का मौका मिलेगा। एक सूरत तो ये है, ठीक है ना, कि अगर इमाम फिनाए मस्जिद में या इवन खारिज मस्जिद हो, खारिज मस्जिद में और मुक्तदी सबके सब मस्जिद में है, तो इस सूरत में इक्तिदा हो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मकान बदलना इसका नाम नहीं है कि जैसे कोई वो आड़ बना दी, चलो यहाँ पर्दा डाल दिया, तो इमाम यहाँ खड़ा हुआ पीछे मुक्तदी है, तब भी ये मकान एक ही है, ठीक है ना, मकान तब्दील नहीं हुआ, इसलिए इक्तिदा दुरुस्त रहेगी। रहा यह कि मेहराब ये दाखिल मस्जिद है, खारिज मस्जिद नहीं है, फिना भी नहीं है, आईने मस्जिद है। वो एक मेहराब बनाते हैं, अभी इस दौर का उर्फ है, ये पहले नहीं था, ये शुरू में बिदअत हसना कह लीजिए, बिला जरूरत मकरूह तंज़ीही है। वो भी इस सूरत में कि पूरे का पूरा इमाम अकेला अंदर आ गया मेहराब में। अगर मेहराब इतनी बड़ी है कि इमाम भी मेहराब के अंदर है, अंदर एक सफ भी बन गई, तो अब कराहत ना रही। और अगर जरूरत है तो रश बहुत है, जगह ही नहीं है, अब इमाम इस वजह से मेहराब के अंदर खड़ा हो गया, तब भी कोई कराहत नहीं है। और है तो भी तंज़ीह, फिर बिला उज़्र अगर इमाम खड़ा हुआ तो, क्योंकि मकान बदलना इसको नहीं कहते। वो तो जैसे कि मैदान है और मैदान में इमाम और सफ के दरमियान इतना रास्ता है कि एक बैलगाड़ी गुजर जाए तो ये इक्तिदा जो है ना ये खत्म होगी। अब जैसे यहाँ इमाम है और कोई आखिरी सफ में सफ बनी हुई है, बीच में एक भी सफ नहीं है, तो ये भी माने इक्तिदा नहीं है, इक्तिदा दुरुस्त होगी। अलबत्ता ये फेल, ये काम जो मकरूह तहरीमी है, तो ये आकाम जो है ना ये सब आएगा मुताला करने से। तो सबके सब मेहरबानी करके निजी तौर पर मुताला अपना बढ़ाएं, सिर्फ मुताला करने से भी नहीं, ये बार बार बयान करने से। तो तलबा को भी ये सिखाते रहेंगे ना ये बातें, तो इंशाअल्लाह आपका अपना ये इल्म में ये खूबी है। दौलत, दुनियावी दौलत और ये दौलत इल्म, दोनों में फर्क है। दुनियावी दौलत खर्च करने से घटती है और इल्म की दौलत खर्च करने से बढ़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। सरसब्ज़ इस गुलज़ार